بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ کراچی کے وسائل، کراچی کے مسائل کے حوالے سے معروف شخصیات کو بلا کے ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہم اس گفتگو کی آواز کو آگے تک پہنچا سکیں، گورنمنٹ اداروں میں پہنچا سکیں اور کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی جو کوشش ہم سے ہو سکے وہ ہم کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ گیسٹ میں موجود ہیں اشرف میمن صاحب، جو المدنی انٹرپرائزز سے تعلق ہے، اور ان سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بلڈر ہیں اور یہ سوسائٹیاں بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں، اور ان کو جو درپیش مسائل آتے ہیں، بلڈرز کو جو مسائل آتے ہیں، اس مسائل کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اشرف صاحب کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر۔ کیا مسائل جو اس وقت کووڈ کے بعد، اب تو لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے آپ کیا اس میں بات چیت کرنا چاہیں گے کہ اس وقت ہم نے آج یہ ایک نئی بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو نان فائلر تھے، وہ جو بینک میں ٹرانزیکشن کرتے تھے اس پہ جو ٹیکسز لگتے تھے وہ ختم کر دی گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر صاحب بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری طرح کنسٹرکشن کا آپ کا بھی ہے شعبہ۔ بالکل۔ اوورآل ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے وہ ساری اسٹیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں پہ ایک آپ کا مینجمنٹ شروع ہوتی ہے اور ایک پروپر لائن پہ آنا شروع ہوتا ہے، تو یہ کووڈ کی وجہ سے جو کہ بہت ہی جینین ہے اور ضروری ہے، تو وہ جو اسٹاپیج آ جاتے ہیں تو وہ جو کاروبار کا جو سلسلہ ہے، جو دوسرے کاروبار کا جو سلسلہ ہے، اسی طرح سے ہماری کنسٹرکشن میں بھی سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا کووڈ سے پہلے آپ کا کنسٹرکشن سائٹ کا جو سیکٹر ہے وہ بہت ہی بوسٹ کر رہا تھا۔ بالکل۔ اچھا خاصا بلڈر، ڈیولپر اور الاٹیز، ان کو بینیفٹس بھی مل رہے تھے اس کے ٹیکسز کے شکل میں بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ریٹ اور ایکسپینسز بھی کرٹیل ہوتے تھے کیونکہ وہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے ریگولر کام ہوتا تھا۔ اچھا ابھی لیبر آپ کو پروپر مل نہیں پاتی کیونکہ ٹائمنگ کا ایشو ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ جو مٹیریل ہے آپ کا، جو دیکھیں سیمنٹ اور سریا، ابھی آپ 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے چلے جائیں تو 1,30,000 اور 20,000 اور 25,000 کے درمیان آپ کا سریا پر ٹن چل رہا تھا۔ بالکل۔ اب 160 پلس چل رہا ہے آپ کا۔ سیمنٹ آپ کے 50 روپے بڑھ گئے۔ اچھا لیبر آپ جب کسی جگہ انگیج کرتے ہیں تو کووڈ کی وجہ سے سارا تسلسل، ساری ورکنگ آپ کی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے شبیر صاحب، آپ کو پتہ ہے بلینز میں ہوتی ہے، لاکھوں میں تو ہوتی نہیں، کروڑوں میں ہوتی ہے اور اربوں میں ہوتی ہے، تو وہ اس کا امپیکٹ کتنا بری طرح سے ڈیمیج کرتا ہے پورے اس سلسلے کو کووڈ کی وجہ سے۔ اب یہ جینین ایشو تو ہے، لیکن اوورآل انڈسٹریز میں اس کے جو نقصانات ہیں لاسٹلی وہ اس کو الاٹی کو ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اس میں کیا کرتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے آپ ایک بکنگ کرتے ہیں، ایک ریٹ آپ فکس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سریا اس ریٹ میں لوں گا، سیمنٹ اس ریٹ میں لوں گا، بعد میں اس کے جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے، اور کیا پھر الاٹیوں سے کوئی مطالبہ ہوتا ہے کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں تو کوئی ڈیفرنس آتا ہے، یا پھر اس کو آپ کڑوا گھونٹ سمجھ کے خود ہی پی جاتے ہیں؟ اصل میں ایک اچھا بلڈر ڈیولپر جو ہے انفلیشن کا جو ہے ریشو 10 to 20% وہ اپنا اس میں ڈال دیتا ہے، اپنے اس کاسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ کیا اگر بڑھ گیا تو وہ بڑھ گیا اور بڑھتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو ہر 3 مہینے 6 مہینے میں ریٹ انکریز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ پھر لیبر کے ہیں ریٹ، پھر نان سینس ایشوز بہت سارے ہیں جو ان سین ایکسپینسز آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سسٹم کا سارا حصہ ہے۔ تو وہ اچھا سب سے بڑا مشکل جو مرحلہ ہے بلڈر کو وہ آتا ہے کہ آپ نے پیریڈ رکھا ہے 3 سال کا، 36 انسٹالمنٹ آپ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ الاٹی بیچارہ وہ 36 انسٹالمنٹ پروپر ٹائم پہ نہیں دے پاتا، جو بھی شیڈول ہوتا ہے اس کا وہ لے جاتا ہے 5 سال 4.5 سال، تو وہ جو پھر پیریڈ جو 36 مہینے سے 5 سال چلے جاتا ہے 3 سال سے، وہ اس کی کاسٹ بڑھا دیتا ہے۔ اچھا جب کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو وہاں جا کے وہ ڈیفرنس اوپینین آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پیمنٹ اس کی ڈیلے ہوئی ہے، تو پھر وہ بلڈر تھوڑی بہت پینلٹی اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ مجھے ملنا چاہیے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بکنگ کرائی، اب وہ پیمنٹ نہ دے سکا، تو سب سے بہتر یہ نہیں کہ اس کی پیمنٹ ریٹرن کر دی جائے، نہ کہ اس کے جو ہے ڈیڈکشن کیا جائے یا پھر اس پہ سرچارج لگایا جائے۔ اچھا اب جیسے آپ نے کہا نا، یہ اس طرح سے بہت سے بلڈر جو ہیں، نامی بلڈر جو ہیں،
وہ امیڈیٹ ریٹرن کر کے وہ معاملے کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ اس میں انوالو ہوتی ہے. مثال طور پہ آپ نے کسی ایک کمپنی کو آپ نے دے دیا, انگیج کر لیا کہ وہ اپنا ٹی وی نیوز چینل اور یہ سارا چلا کے اس نے جو ہے آپ کا بکنگ کر لیا. وہ اپنا ایک 10%, 12%, 8% ویلیو پہ وہ آپ سے لے جاتا ہے جو بکنگ ہوتی ہے, وہ اسی کے اماؤنٹ میں ہی مائنس ہوتا ہے, مائنس ہو جاتا ہے. اچھا اب جو بیچارہ الاٹی ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا. پھر آپ کے جو آفس کے ایکسپنسز ہیں جو آپ کے سال 1.5 سال میں, اب مثال کے طور پہ ایک صاحب آئے, اس نے 60 لاکھ روپے کا ایک فلیٹ بک کیا ہے, اس نے مشکل سے 5 لاکھ روپے ایک سال میں بھرے. اس شیڈول کے حساب سے اس کو 8 لاکھ روپے بھرنے تھے. اب 5 لاکھ کے بعد وہ آ جاتا ہے, کہتا ہے سر میں نہیں بھر پاتا. اب وہ 5 لاکھ روپے جب وہ کلیم کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یار یہ تمہارا 10% ڈیڈکٹ ہوگا. اچھا وہ ویلیو پہ ڈیڈکٹ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ 60 لاکھ کا ہے تو 60,000 روپے, تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا بہت زیادہ اماؤنٹ چلا جائے گا ڈیٹیکٹ ہوتے ہوتے. تو یہ مسئلے مسائل آتے ہیں. اچھا اب ریئر کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ بلڈر بھی یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار یہ بیچاری بیوہ ہے یا کوئی بہت ہی جینین ایشو ہے, کوئی بیچارہ ڈیتھ کر گیا ہے جو کمانے کھانے والا تھا, تو وہ پیمنٹ ریٹرن کر دیتے ہیں سمپیتیز میں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوں. تو پھر ایسے بھی بلڈر ہیں کہ وہ نان سینس طریقے سے معاملات بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جنرلی بلڈر تھوڑا سا اس معاملے میں ہلکا ہاتھ رکھتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اسٹینڈنگ رہنا ہے, اسی پروجیکٹ اسی طرح سے میں نے آگے بھی کام کرنا ہے. تو اپنی نیک نامی کے لیے وہ بہتر رویوں کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کوئی ریئر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے بلڈنگ بن جاتی ہے, لوگ رہائش کرنے آ جاتے ہیں, کورٹ سے آرڈر آ جاتا ہے کہ یہ زمین ٹھیک نہیں تھی, اس کو توڑنے کا آرڈر آ جائے. بیچ میں ابھی جو سارے معاملات ہوئے اور احتجاج بھی ہوا, تو اس کے لیے کوئی ایسا پروپر ڈاکومنٹیشن کا کوئی ادارہ جو ہے وہ آپ کو مل نہیں پاتا, یا کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے بعد میں آرڈر آ جاتا ہے کہ یہ زمین ٹھیک نہیں ہے؟ یہ وجہ کیا ہے یہ ساری چیزوں کی؟ شبیر صاحب دیکھیں, میں ایک پراپرٹی خریدتا ہوں, کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اس کی ویریفیکیشن کرا لیتا ہوں. ویریفیکیشن کرا کے میں اس کی سیل ڈیڈ کراتا ہوں, جو ایک طریقہ کار ہے. سیل ڈیڈ کرا کے میں میوٹیشن کرا لیتا ہوں. میوٹیشن کرا کے میں نقشے کے لیے فارورڈنگ کرتا ہوں, نقشہ میرا پاس ہو جاتا ہے. پھر میں سیل این او سی کے لیے جاتا ہوں, سیل این او سی مل جاتی ہے. میں پروجیکٹ اناؤنس کر دیتا ہوں. پروجیکٹ اناؤنس ہونے کے بعد نقشہ بھی پاس کر دیتی ہے, نقشہ پاس کر دے گی, این او سی سیل این او سی دے دے گی. اس کے بعد کسی طرح کا بھی کوئی اس پہ ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹیکنیکلی وہ 100% ساؤنڈ ہے. اب جیسے ہی آپ کا ایک پروجیکٹ ہوا ہے جس پہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے, تو پھر وہ ادارے اور وہ ڈپارٹمنٹ وہ اس سے زیادہ رسپانسبل ہیں. دیکھیں وہ چیز اصل قصور تو ڈپارٹمنٹ کا ہوا جس نے نقشہ پاس کیا, ایس بی سی نے, یا اس نے این او سی دی, یا اس نے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے اتھارٹی دی کہ آپ ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ کریں. یہ سارا کام تو اداروں سے پرمیشن لے کے پھر اس نے کیا, سارے قصور اداروں کے ہیں. میں آپ کو آتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے ہے ٹائٹل ہے, لینڈ کا ٹائٹل ہے, وہ آپ کو ادارہ ہی کنفرم کرتا ہے. مثال طور پہ کے ڈی اے کی لینڈ ہے, تو آپ کے ڈی اے سے جب آپ کو ایکس وائی زیڈ کو اس نے الاٹ کر دیا, اب وہ ٹرانسفر کے لیے مسٹر محمد اشرف گئے اور انہوں نے کہا جی میں یہ اس کو سیل پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے آپ اس کی این او سی دے دیں. تو پہلے تو اس کو ملتی ہے سیل این او سی فور سیل, کہ یہ پلاٹ آپ بیچ سکتے ہو, سیل کر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائٹل اس کا کلیئر ہے, تو ہی سیل کرنے کے لیے انہوں نے اتھارٹی. اب اس ادارے کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس نے غلط فیصلہ کیا, غلط لینڈ جو ہے الاٹ کر دی, تو اس میں اس آدمی کا فرسٹ الاٹی کا یا سیکنڈ پرچیزر کا اس میں کسی قسم کا بھی کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی, کیونکہ جو آپ کا سسٹم ہے, جو آپ کا طریقہ کار ہے, اس حساب سے آپ کا بلڈر, آپ کا ڈیولپر وہ لینڈ تو وہ تو پھر 420 کے اس میں دائرہ کار میں آتا ہے. لیکن جو ریئل بلڈر ہے اور وہ جو بلڈر جو آباد سے منظور شدہ ہیں وہ کافی رسپانسبل ہوتے ہیں اور ان کو سسٹم کا پتہ ہے. اور بات یہ ہے شبیر صاحب کہ ابھی آپ دیکھیں 15 سے 50 کروڑ روپے کا پلاٹ ہوتا ہے آپ کا, کہیں تو 1 کروڑ روپے کا بھی پلاٹ ہے. تو وہ جو پلاٹ لے رہا ہے تو وہ کیوں چاہے گا اپنی چیز کو ڈسپیوٹ میں ڈالنا؟ وہ اداروں کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہ گفتگو کریں گے کہ ادارے جو ہے ساری ویریفیکیشن اور سارے سرٹیفکیٹ اور ساری سیلونیسیاں دینے کے بعد کورٹ کا آرڈر آتا ہے کہ یہ زمین صحیح نہیں ہے, تو یہ ادارے جو ہے بڑے ہی کرپشن کا شکار ہیں اور بلڈر اس میں جو ہے نا بہت ہی پریشان ہیں. بریک کے بعد اس گفتگو کو کنٹینیو لے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, کراچی ٹائم میں خوش آمدید.
اداروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بلڈرز کو ایک پریشانی ہے اور ڈسٹرب ہیں کہ ان کو نہ ہی کوئی ایک ون ونڈو کا سسٹم مل رہا ہے، نہ ہی کوئی ایسا کمپیوٹر کا سسٹم مل رہا ہے کہ جس میں وہ زمین لے اور اس کو ساری ویریفیکیشن ایک ہی جگہ سے مل جائے، اور کمپیوٹرائز نظام کو وہ چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا۔ اس حوالے سے ہم اشرف صاحب سے بات کریں گے کہ کیا مشکل اور کیا پرابلم آتے ہیں مینول سسٹم میں۔ جی اشرف صاحب۔ اچھا دیکھیں، ہم دنیا سے تو ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم 2 صدی پیچھے ہیں، جو یورپ کے اندر یا دوسرے، بلکہ وہ ترقی پذیر ملکوں میں بھی بہت سی جگہ ایسے سسٹم آ گئے، بلکہ میں کہتا ہوں پنجاب میں بھی ہم سے بہتر سسٹم ہے لینڈ سائٹ پہ۔ اچھا، ہم زیادہ، ہمارا یہ جو سندھ ہے بدقسمتی سے زیادہ کرپشن کا شکار ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں ابھی جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں کورٹ کے اندر سپریم، میں کسی اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر رہا جس میں کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات آ جائے، بات یہ ہے کہ لاسٹ آدمی جو ہے نا وہ چور ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جتنے لوگ ہیں، جتنے اس میں اس کرپشن کا جنہوں نے کی ہے، وہ سب بری الزمہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی کیسز ہیں، آپ وہ بیچارہ لاسٹ آدمی سفر کر رہا ہے، یا تو الاٹی سفر کر رہا ہے جو بیچارہ وہ شفٹ ہو چکا ہے اپنے فلیٹ پہ، یا بلڈر سفر کر رہا ہے۔ اچھا، اسی کو کہا جاتا ہے کہ تم نے بے ایمانی کی ہے، تم نے چوری کی ہے۔ اب آپ دیکھیں جن جن اداروں نے اس کو الاٹ کیا ہے، نقشہ پاس کیا ہے، اور یہ جو جتنا بھی پروسیس چلا ہے، اور جتنے بھی کیسز ہیں آپ کے، اچھا ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے سیکرٹری لیول پہ، ڈپٹی سیکرٹری لیول پہ، ڈپٹی کمشنر لیول پہ، اور سزا نہیں ہوتی۔ سزا بھی اگر کہیں ہوتی تو ایسا ہے کہ جی ٹرانسفر ہو گیا۔ آپ آدمی کون سفر کرتا ہے جس کی ساری زندگی کی کمائی گئی ہے؟ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، امپریس مارکیٹ کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کو، مجھے سب کو پتا ہے کہ امپریس مارکیٹ ابھی کس پوزیشن میں ہے، آپ اور ہم سب جا کے دیکھ سکتے ہیں کتنی شدومت کے ساتھ اس کو امپریس مارکیٹ کی صورتحال کو انہوں نے کلیئر کیا تھا۔ جو لوگوں نے 30 لاکھ 50 لاکھ کی شاپس لی ہوئی تھی، بیچاروں کو ڈیمیجز ہو گیا، خالی کرنا پڑ گیا، اور دوبارہ آستے آستے اسٹیبلش ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایسے بہت سی جگہ ہیں جو فٹ پاتھ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، انلیگل لگی ہوئی ہیں، فلیٹوں کے باہر باؤنڈریز پہ لگی ہوئی ہیں، وہ سب کی سب آستے آستے وہ اپنی جگہ پہ پھر آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، پرچیزر بھی غلطی نہیں کرتا کہ ڈاکومنٹس ہوتے نہیں ہیں، اس جگہ کو خرید لیتا ہے؟ سر، آپ شبیر صاحب، میں آپ کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ میں نے لے لیا، میں 10 سال سے چلا رہا ہوں، تو میرے ساتھ جو بیچارہ لے رہے ہیں نا، تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ یار یہ 10 سال سے تو چلا رہا ہے، تو یہی بھیڑ چال جو ہے نا وہ ریٹ بڑھاتی ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں، یہ آدمی جو 10 سال سے چلا رہا ہے، یا دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ قصوروار 100% ہے، لیکن جو اس مینجمنٹ کو لے کے اس کو بیکپ جو کر رہا ہے، وہ تو ادارہ ہے، انکروچمنٹ والا ہے، یا آپ کا کے ایم سی ہے، کے ڈی ہے، یا کوئی اور ہے ادارہ جو ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے مینجمنٹ ہوتی ہے، تو وہ رسپانسبل نہیں ہے، وہی آدمی رسپانسبل ہے جس کو اس کو کہا جائے تم تو بیٹھے ہو غلط ہے، لیکن تمہیں بٹھایا کس نے تھا، اس کو پیش کرو، تو ہم تمہاری سزا آدھی کر دیتے ہیں، ہم تمہاری سزا 1/3 کر دیں گے، تاکہ وہ جو بیسک جو بیچ کرنی ہو اس کا پورا ڈیمولیشن کا جو سلسلہ ہے جینین، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ، یعنی نیچے سے اوپر تک کا سارا سلسلہ آپ کا جو ہے وہ جانا چاہیے آپ کو۔ اگر آپ نہیں لے جائیں گے تو پھر آپ کے یہ سسٹم تو اسی طرح سے چلتے رہیں گے، لاسٹ آدمی آپ کا سفر کرے گا، باقی سب اپنا اپنا منہ صاف کر کے دوبارہ اپنی دنیا میں پھر وہی چلانا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس میں دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے ابھی بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ دیکھو کے ایم سی کی جگہیں ٹوٹ رہی ہیں، اور کچھ ایسی جگہیں جو جن کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جو قبضے ہیں، وہ گورنمنٹ توڑ رہی ہے، لیکن پرچیزنگ اب بھی جا رہی ہے لوگوں میں، اور لوگ وہی بھیڑ چال میں، یا تو اگر کہیں ڈاکومنٹس والی کوئی چیز ہے وہ 20 لاکھ کی مل رہی ہے تو بغیر ڈاکومنٹس کی 10 لاکھ کی مل رہی ہے تو وہ لے رہے ہیں۔ شبیر صاحب، وہ تو آپ نے کہا نا، یہ ساری کرپشن ہمارے معاشرے میں بیٹھ گئی ہے۔ اچھا، میں آتا ہوں دوسری طرف، اب آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال بعد ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وہ جگہ پھر ریگولرائز کیسے ہو گئی، وہی جگہ دوبارہ کیسے بن گئی؟ تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سسٹم جو ہے، جو پروپر سسٹم ہے، وہ ٹیمپرری طور پہ اس میں ایک ٹائم کے لیے ایسا ابال آتا ہے، اس کے واپس ہم اسی طرح اسی سسٹم میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں، جتنے بھی ٹاؤن ہاؤسز کو ریگولرائز کرنا تھا، اور یہ آپ کے جو ہائی رائز میں جو بہت سارے گھپلے تھے، اچھا سپریم کورٹ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے، ہائی کورٹ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے،
لیکن پروپر جو لوگ ہیں جن کو سزائیں ملنی چاہیے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، دیکھیں آپ کا انکروچمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا ریگولرائزیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کی اپروول والا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ان کو جوڈکشن دی ہوئی ہے نا. مثال کے طور پہ کے بی سی اے کا ڈائریکٹر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، تو 100% اس کی رسپانسبلٹی ہے. پھر انکروچمنٹ والوں کی رسپانسبلٹی ہے، تو ان سے صرف ڈانٹ ڈپٹ یا ٹرانسفر تک ہی بات جاتی ہے. جب سزائیں ملیں اور سب کو ملیں، جتنے رسپانسبل لوگ ہوں، تو یہ معاملات قدرے بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ بہت بہت مشکل، اور میرے تقریباً رواداری کا سلسلہ ہے. جی ہاں، رواداری کا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے مصلحت پہ سارے معاملات چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. ابھی بہت سے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ ٹائم بعد ان کو پھر ریسٹور کر دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنی پوسٹنگ پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. تو کرپشن کو ختم کرنے کا بیسک اصول یہی ہے کہ جو بھی اس میں شامل ہے اس کو اسی طرح سزا ملنی چاہیے جس طرح لاسٹ میں ان کو ملتی ہے. اچھا، یہ اس وقت جو ہے آپ کوئی زمین پرچیز کرتے ہیں اور اس کی سوسائٹی بناتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد کوئی دعوے دار آ جاتا ہے، تو وہ آپ کو کیا اس میں مشکلات ہوتی ہیں؟ شبیر صاحب، یہ ہمارے دیکھیں، یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے، اور ہمارے قانون میں کم ہے کہ وہ آدمی جو جینین آدمی ہے وہ 20 سال 15 سال سفر کر رہا ہوتا ہے اپنے حق کی ملکیت کو کنفرم کرنے کے لیے. ساری پراپرٹیز پوری ہو جانے کے باوجود وکیل، لیگل پروسیجر، وہ اس کو 15 سال 20 سال، کیونکہ وہ چلتا ہے آپ کا سیشن کورٹ سے میٹر چلتا ہے اور ڈبل بینچ تک جا کے ہائی کورٹ کے جا کے وہ اینڈنگ ہوتی ہے. اور اس میں جو آدمی ہوتے ہیں بیچارے جو وہ مر کھپ جاتے ہیں، ان کی اولاد کی اولاد. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ روپے تھے، آپ نے وکیل کو دیے، آپ نے اپنا کیس شروع کر دیا، کچھ عرصے بعد آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اب آپ کے پاس لڑنے کے لیے بھی پیسے لڑنے کے لیے بھی نہیں ہے. اور جو فراڈی ہے اس نے تو کچھ لگایا ہی نہیں ہے، اس نے تو وہ شیطانی عمل سے وہ اپنے اس کام کو آگے بڑھایا ہے، تو وہ 25-50 لاکھ روپے مزید بھی خرچ کر کے اس ٹائٹلمنٹ کو مزید وہ الجھا دیتا ہے. آخر کار وہ کمپرومائز کے ٹیبل پہ آتا ہے، اس لالچی آدمی کو بھی پیسے دیتا ہے، اپنی جان چھڑاتا ہے. ایسا ہی ہے، یہ بدقسمتی اکثر اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے کیس لڑ کے تھک جاتے ہیں، ایسا ہی ہے. اور پھر بڑے لوگوں کو بٹھا کے کمپرومائز کے ٹیبل پہ آ کے ریئلٹیز یہی ہیں. اگر مجھ سے آف دا ریکارڈ آپ نہیں پوچھ رہے اور سچ بات پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہی جو آپ نے کہا نا، کو کمپرومائزز پہ ہی سیٹلمنٹ ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں نے 20 سال اور لڑنا ہے اور پتہ نہیں میرے نصیب میں ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا، اس دوران یہ ہے کہ آپ جن الاٹیوں کو آپ بولتے ہو کہ ٹھیک ہے آپ یہاں سوسائٹی پہ لے لیں اور یہاں پر لیگل ہے، اور اچانک کوئی دعوے دار آتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا فلو آ جاتا ہے، لوگ پیمنٹ واپس مانگنے لگتے ہیں کہ بھائی ادھر آپ کے ادھر مسائل آ گئے ہیں، تو یہ بھی ایک مشکل آ جاتی ہے کافی بلڈر. وہ بیچارہ وہ جو آدمی ہے نا، جو بلڈر یا ڈیولپر، اس کی بدقسمتی شروع ہو جاتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ میں نے ایک زمین لی 15 کروڑ روپے کی، کوئی ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ یہ لینڈ میں نے بیچی نہیں ہے، پرانے آدمیوں میں سے وہ کہتے ہیں میں نے بیچی نہیں ہے. اب وہ دعوے دار نے اخبار میں دے دیا، آپ نے پروجیکٹ اناؤنس کیا ہوا ہے، آپ کا پروجیکٹ اناؤنسمنٹ پہ ہے، بکنگ شروع ہو گئی آپ کی، 1.5-2 کروڑ روپے آپ کے آ گئے، آپ نے اتنا سارا پروسیجر کر کے وہ پروجیکٹ 15 سے 18 کروڑ روپے میں آپ کے خرچے ہو گئے، کیونکہ 3 کروڑ روپے آپ کو پتہ ہے این او سیز اور آپ کی اپروول، فارورڈنگ، اور پھر وہ سائٹ پہ جو ایکسپنسز ہوتے ہیں. اب 18 کروڑ میں یہ بھی ایک بہت چھوٹا نومینل بلڈر ہے، بہت بڑا بلڈر نہیں ہے یا ڈیولپر نہیں ہے. اب وہ بدقسمتی اس کی شروع ہو گئی کہ جی کوئی آ گیا نانسنس. اب وہ آ گیا تو اب آپ اس کو رومرز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہر تیسرے دن اخبار میں دے رہا ہے. اب آپ وہ 18 کروڑ میں سے آپ نے آگے دوسری چیزوں کے لیے کمٹمنٹ کی، کچھ چیزیں لی آپ نے، اب آپ کو ریٹرن کرنا ہے، پروجیکٹ آپ کا نہیں چل رہا، آپ کی بدقسمتی شروع ہو گئی. اچھا، اب ہمارے اداروں میں ہمارا پرائیویٹ ادارہ ہے آباد، جو اس حد تک تو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں جا کے ہماری طرف سے وہ پریزنٹیشن بھی ہوتی ہے، بات اپنی پہنچاتے بھی ہیں. لیکن کیونکہ یہ آپ کی بیوروکریسی، نوکرشاہی جو سلسلہ ہے، یا پھر وہ آپ کا کورٹ کا جو نظام ہے، وہ بیسک وہ چینجز ہمارے لیے زیادہ ضروری. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ 1 ونڈو والا جو سلسلہ ہے، اچھا 1 ونڈو کرپشن کی سب سے بڑی جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ ختم ہو جاتی ہے. 1 ونڈو پہ آنے کا مقصد کیا ہوا کہ بہت سی ڈپارٹمنٹ سے آپ بچ گئے، ایک ہی جگہ سے ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں، ایک ہی جگہ سے آپ کو اوکے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی یہ فٹ ہے فور سیل کے لیے یا کنسٹرکشن کے لیے.
تو وہ ہونے نہیں دیں گے نا. آپ کے جوڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے کرپشن. آپ کس طرح سے آپ دیکھیں 120 گز 80 گز پہ جو چیزیں ہیں آپ آسانی سے چلے جائیں 120 گز کا آپ کا کتنے دنوں میں اپروول ہوتا ہے, آپ اور ہم سب جانتے ہیں. بالکل. ویلکم بیک ناظرین, کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر احمد. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جلیل احمد شاہ صاحب جو بلڈر ہیں معروف, اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت جو کووڈ اس وقت ختم ہوا ہے تو کیا اس میں جو ہے فرق آیا اور کیا اس وقت خوشحالی آئی ہے اس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم, آ رہی آواز؟ جی جی جی. اچھا مجھے یہ بتائیں, لاک ڈاؤن اس وقت ختم ہو گیا ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے؟ یہ لاک ڈاؤن تو ختم ابھی ہوا ہے لیکن اس کے اثرات تو ختم نہیں ہوئے. اصل میں اس کے اثرات اتنے ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کے. دیکھیں نا, لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے جنہیں ہم نے جو وقت دیا ہوا تھا اس وقت کے حساب سے جو ہے ہم ڈیفالٹر ہو گئے. اچھا, جب ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے سامنے والا شخص جو ہے اسے ایک موقع ملتا ہے جو ہمیں اس نے قسطیں دینی ہے یا پیمنٹ ادا کرنی ہے یا جو کچھ بھی, تو وہ کیا ہے اسے ایک موقع مل جاتا ہے, وہ ہمارے لیے ایک دشواری بن جاتی ہے. اچھا, بلڈر جو ہوتا ہے ظاہر ہے کوئی ایک بہت بڑا سرمایہ رکھ کے تو بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. ٹرن اوور بھی جو ہے جو چھوٹا بلڈر ہے بالکل, آگے بھی اس نے زمینیں لی ہوتی ہیں, پلاٹ لیے ہوتے ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی. جی ہاں, تو یہ ٹرن اوور جو ہے انہیں کلائنٹ سے چلتا ہے. تو لہٰذا کلائنٹ کو جو موقع ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی کہنا میں 8 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ تو میرے لیے 8 مہینے کا ہے بھائی, اثرات ہیں اس کے. تو بس یہ بلڈر جو ہے وہ زمین میں خود دھستا چلا آ رہا ہے. اچھا, اس وقت نان فائلر پہ ٹرانزیکشن ختم کر دی گئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ٹرانزیکشن جو ٹیکس لگتا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. شاہ جی, اشرف بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. اشرف بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے بھائی؟ اللہ کرم. اوورال آپ کا کہنا صحیح ہے, بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو جسٹیفیکیشن نظر آتی ہے کہ میں پیمنٹ آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ لاک ڈاؤن نے میرا سارا جو ہے پیسہ ارننگ کا وہ ختم کر دیا. جی جی جی. جو انفلیشن ہے وہ بلڈر پھر سفر کرتا ہے کہ وہ اس کے 4 مہینے 6 مہینے پیمنٹیں اس کی ڈیلے ہوتی ہیں, ریٹ بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیں نا اشرف بھائی, بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کی دی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. اچھا, اب میرا ٹائم جو ہے وہ 6 ماہ کا تھا یا 8 ماہ کا تھا. اب اس کو جو ہے 1.5 سال لگ جاتا ہے. تو 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ آج سریہ 116 تھا تو اب آج کے یعنی ماضی میں سے 116 تھا, آج جو ہے 162 163 ہو گیا. لیکن اس کا فلیٹ کی جو پیمنٹ ہے اس نے وہی ادا کرنی ہے جو اس سے طے شدہ بات ہے. صحیح بات ہے نا. اب آج سریہ جو ہے 162 ہے, اب میں سریہ اٹھاؤں گا تو میں تو اس کو کمپلیٹ کر کے جب دوں گا تو مجھے تو لاس میں جانا ہی ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو ایسے فلیٹ ہیں جن کے ریٹ اچھے ہیں اور کچھ بلڈر ایسے ہوتے ہیں جن کا نفع کا ریشو پہلے کم ہوتا ہے اور اس میں اس کو کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے, تو پھر اس حوالے سے جو دوسرے آباد کے بلڈر ہیں یا دوسرے جو سیکٹر کے بلڈر ہیں تو وہ کوئی ایسی سپورٹ کرتے ہیں اس بلڈر کے حوالے سے؟ نہیں, کوئی ایسی نہیں سپورٹ. آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہیں, ہونی چاہیے یہ سپورٹ؟ بالکل ہونی چاہیے. لیکن نا بالکل ہونی چاہیے یہ, لیکن ہمارا تو کہیں بھی کوئی اس قسم کی کوئی سپورٹ ہے ہی نہیں. وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں اس وقت پورا نہیں کر سکتا, وہ آباد پہ بات کرتا ہے, تو کچھ بلڈر اگر چاہیں تو اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کو پھر دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں. بالکل ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ نا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ میں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا ہوا 6 مہینے کا, ٹھیک ہے. اب آپ کی چیز ہو گیا 1 سال. اب آپ جو ہے مجھے قانون کی دھمکیاں اور اس کی دھمکیاں دے رہے ہیں, سمجھے نا. تو لہٰذا بلڈر کے لیے تو بڑی تکلیف دہ شدہ بات ہے یہ. بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں کال کرنے کا. ہم دوبارہ اشرف میمن صاحب کے پاس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آباد کے حوالے سے کہ آباد اپنے ممبران کی کتنی سپورٹ کرتا ہے ہر حوالے سے, چاہے وہ ایک چھوٹا بلڈر کمزور ہو رہا ہو یا اس کہیں پھنس رہا ہو یا پیمنٹ اس سے نہ ہو پا رہی ہو, تو اس حوالے سے آباد کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بھائی اصل میں بلڈر جو ہے وہ بیسک ایشوز جو ہوتے ہیں, میجر ایشوز جو ہوتے ہیں, جو اوورال سب بلڈر یا ڈیولپروں پہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, ان ایشوز پہ وہ ڈسکشن کر کے وہ متعلقہ اداروں کو
آن لائن لے کے اس مسائل پہ ڈسکس کر کے اس کو ریگولرائز کرتا ہے. مثال کے طور پہ کینٹونمنٹ سے بہت سے بلڈروں کے معاملات ہوتے ہیں. آپ جیسے کہہ لیں کہ واٹر اینڈ بورڈ کی این او سیز رکی ہوئی تھی, وہ واٹر اینڈ بورڈ والے این او سی نہیں دے رہے تھے, پانی کی این او سی ملنے کے بعد بھی وہ بلڈر کا وہ نقشہ اپروول ہوتا تھا, کافی ٹائم وہ پینڈنگ میں رہا. پھر یہ ہمارے آباد کی کمیٹیوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور وہ پھر وہ این او سی ریگولرائز ہو گئی. اچھا, کینٹونمنٹ میں بہت سارے مسائل ہیں. اس طریقے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نقشے بیچ میں اپروول نہیں ہو رہے تھے, بہت سے بلڈر کا وہ جمع کیا ہوا نقشہ سال 8-10 مہینے رکا ہوا تھا. بائی لاز بھی ہیں, قانون بھی اپنی جگہ اسٹینڈنگ کر رہا ہے, بس حکومت کو اوپر سے انسٹرکشن آ گیا کہ جی ابھی اپروول نہیں دیں گے. اب وہ اپروول نہیں دے رہے تو وہ بلڈر کی اپنی پلاننگ, اپنا ٹائم ٹیبل سب آؤٹ ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے, اس نے ایک سوچ کے ایک چیز کی ہے, اور شہر کی ڈیولپمنٹ میں بلڈر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کراچی کی جو بلڈنگیں ہیں اور یہاں کا جو سارا اسٹرکچر ہے کنسٹرکشن کا, وہ سارا یہ بلڈروں کی محرون منت ہے. اور الحمدللہ اس کراچی کو بس آپ دیکھیں, پی ایس ایچ ایس دیکھ لیں, کلفٹن دیکھ لیں, آپ کا طارق روڈ دیکھ لیں, آپ کا بہادر آباد دیکھ لیں, آپ کا ناظم آباد دیکھ لیں, یعنی اوورآل پورا شہر کراچی, چھوٹے تو علاقے چھوڑی دے, اورنگی, کورنگی یا اس طرح کے علاقے جو ہیں, نیو کراچی, سرجانی. تو اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بلڈر کے محرون منت ہے, اور اسی ڈیولپمنٹ کے تحت حکومت کو بہت بڑا ٹیکس ملتا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ ہے کہ 100 سے 150 انڈسٹریز ساتھ چل رہی ہیں اس کے, تو سارے ٹیکسز, ساری ڈیولپمنٹ, ساری روزگار یہ انڈسٹریز سے ہی چل رہا ہے. اچھا, اب یہ جو آباد ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ انڈیویجول کسی ایشوز پہ ایک کمیٹی تو بنا دیتا ہے کہ بھئی دو بلڈروں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہے, یا کہیں کوئی اس کو ڈپارٹمنٹ کا کوئی اسٹاف تنگ کر رہا ہے تو اس کو پرسو کرنے کے لیے کسی ایک آدھ اسٹاف کا اپنے آباد کا ہی کوئی ممبر جا کے, سینئر ممبر جا کے اس کو تھوڑا سا بہتر معاملات کر لیتا ہے. لیکن اوورآل یہ پاسبلٹی ہے, پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ آپ کا انفلیشن جو بڑا ہے اب یہ کسی کو بھی نہیں پتا, اور ان کا کوئی فائنینشیلی امپیکٹ تھوڑی ہے آباد کا. آباد کو ہم ایک نومینل فیس دیتے ہیں سالانہ. اچھا, اس فیس میں وہ ایڈمنسٹریشن کے سارے ایکسپینسز کرٹیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. وہ فیسیں بھی اس طرح سے ہوتی ہیں, ہر سال ان کی آڈٹ ہوتی ہے, ہم ان کو الیکشن ہوتا ہے اس میں ہم سلیکٹ کرتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں. اب ان سب چیزوں کے بعد اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا انفراسٹرکچر آ جائے کہ وہ جو بلڈر جو ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے بھی اس کو مالی طور پہ سپورٹ ہو, وہ حکومت کا سپورٹ ہونا چاہیے. دیکھیں مثال کے طور پہ کرکی ہو گیا, جیسے ہم اسٹاک ایکسچینج میں کہتے ہیں کرکی ہو جانا, تو حکومت اس کو ایگزمپشن کر دیتی ہے, ٹیکسز سے ایگزمپشن کر دیتی ہے, اس کو فائنینشیل اس کو جو ہے لون ملنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو بیک اپ کر دیا جاتا ہے. اچھا, اب انڈسٹری کا درجہ تو اسے بھی دے دیا ہے بلڈر ڈیولپر کو, کنسٹرکشن کو, لیکن ابھی تک اس پہ وہ سپورٹ نہیں آئی جو سپورٹ اسٹاک ایکسچینج کو ملتا ہے یا انڈسٹریز کو ملتا ہے. انڈسٹریز میں آپ کو پتا ہے نا لون معاف ہو جاتے ہیں. جب انڈسٹریز آپ کی سمجھ لیں وہ کرکی ہو گئی یا تباہ ہو گئی یا ختم ہو گئی, جو بھی ریزن ہے, ان سین ریزن بھی ہیں, تو اس کو کیا بینیفٹ ملتا ہے جی, لون رائٹ آف ہو جاتے ہیں, وہ ٹیکسز اس کے ریڈیوس ہو جاتے ہیں. وہ ابھی کنسٹرکشن سائٹ کو وہ ابھی وہ بینیفٹ کسی کو نہیں ملا. آپ کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ یہ اس کو سپورٹ ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ بھی تو مسئلے میں آتا ہے نا, وہ انڈسٹری کا ایک حصہ ہے اور اتنا کنسٹرکشن اس نے کی ہے زندگی بھر, اس کا کام ہی یہی ہے. اب وہ کسی وجہ سے مشکل میں آ گیا, اور بس وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس اماؤنٹ کی کمی ہو جاتی, پروجیکٹ اس کا بالکل ٹھیک ہوتا ہے, اماؤنٹ کی کمی پڑ جاتی ہے, تو کوئی بلڈر, دوسرا بلڈر, کوئی بڑا بلڈر اس کے ساتھ مل کے اس کو ایک سپورٹ کر سکتا ہے. نہیں, بینک لون دیتی ہے. ابھی تو آپ کو بینک نے بڑا لبرل رکھا ہوا ہے, بہت اچھا سسٹم کر دیا. ابھی تو بہت اچھا ہو گیا ہے جب سے عمران خان صاحب کی کنسٹرکشن کے حساب سے جو پالیسی آئی ہے اس نے تو بڑا بوسٹ کیا ہے. لیکن جو انوائرمنٹ کرونا کی وجہ سے جو ہے یہ ہماری انڈسٹری کو تباہ کر رہی ہے, بیسک جو بات ہے. اچھا, وفاقی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہائی رائز ہونی چاہیے, اس وقت ضرورت ہے شہر کی, اور پھر پرمیشن بھی نہیں مل رہی. سر, سندھ گورنمنٹ آپ کے جو ابھی جو آپ کے جو ہیں سلسلے, اس میں سندھ گورنمنٹ کے پورے دائرہ کار میں آتا ہے یہ آپ کا پورا نظام. آپ پنجاب میں چلے جائیں ہائی رائز ہے, اسلام آباد میں ریگولرائزیشن بھی ہوئی ہے اور ہائی رائز بھی چل رہی ہے. اس طریقے سے آپ چھوٹے شہروں میں چلے جائیں, ملتان چلے جائیں, فیصل آباد چلے جائیں. اور اس وقت تو ہمارے شہر کی بہت ضرورت ہے ہائی رائز.
بالکل ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اب دیکھیں میں آپ اس ڈبل اسٹینڈرڈ ہے آپ کا ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے ہے؟ آپ چلے جائیں بحریہ میں تو آپ کو دوسرا اسٹینڈرڈ ملے گا, آپ کو شہر کراچی میں آ جائیں تو آپ کو دوسرا اسٹینڈرڈ ملے گا آپ کو. اب اس کو پولیٹیسائز بات میں نہیں کر رہا, میں اس ریئلٹیز کو سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ ہم اسی کا حصہ ہیں. کنسٹرکشن کے حوالے سے ہمیں مسئلے مسائل جو آتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ بھی جو کام کر رہے ہیں, لیکن شہر کے لوگ, کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں. اچھا, وہ بڑے مطمئن ہیں وہاں کنسٹرکشن کرنے کے حوالے سے؟ جی ہاں, بالکل اب ایسا ہی ہے. کافی کراچی کا بلڈر وہ بیریا کی طرف جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بیریا کہ کی مجھے طرف جا کسی رہا سے ہے. اپروول نہیں لینی, کچھ نہیں کرنا, جو کرنا ہے مجھے بیریا کر کے دے گا سب. سر وہ اب آنے والے وقتوں میں اس کو اب کوشچن مارک ہے کہ وہ اب کیا آگے جا کے چیزیں آتی ہیں. بڑی اس میں بھی کمپلیکیشنز ہیں جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں. ابھی اس کو بیفور کوئی بات کر کے کسی طرح سے وہ پہیے کو ہم روکنا نہیں چاہیے ہمیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کمپلیکیشنز تو ہیں اپنی جگہ پہ, اور اللہ کرے وہ ریگولرائز ہو جائیں, ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں, لوگوں کو سفر نہ کرنا پڑے. جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ بلڈر کی شکل میں ہے یا الاٹی کی شکل میں ہے, انویسٹمنٹ چھوٹا یا بڑا. اور میں اب آپ کو کہتا ہوں, دیکھیں اصل میں رائٹ تو سب کا ہے نا. دیکھیں پنجاب میں جو کام کر رہا ہے, جو رائٹ آپ اس کو دے رہے ہیں, تو سندھ کے لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ اور سندھ حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے. مطلب ایک سندھ عجیب حکومت سا بھی ماحول چاہتی ہے کہ کراچی کے لیے الگ قانون ہے, اسلام آباد کے لیے الگ قانون ہے, سندھ کے لیے الگ قانون ہے, پنجاب کے لیے الگ قانون ہے. اچھا, مطلب اس یہ میں بڑا پراپرٹی کے حوالے سے بڑا ڈسٹرب ہے یہ معاملہ. اچھا, یہ پولیٹیسائز ہو گئی ہیں چیزیں. پھر سپریم کورٹ کے کچھ آرڈرز ایسے ہیں, کچھ لوگوں نے بھی کام ایسے کیے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں. یہ بڑی ڈیبیٹیبل ہے, اور اس میں بیسک رول ہمارا آباد ابھی پوری طرح سے ان چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, اور ہمارے علم میں ہے کہ وہ بڑا کین ہے کہ ہائی رائز پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے, بڑے معاملات آگے کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کے جو ریگولائزیشن والے معاملے ہیں, جو کمرشل کا معاملہ ہے, ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے اس کو ابھی روکا ہوا ہے, اور آرڈر اٹھ کے ہیں, تو اس وجہ سے کچھ تھوڑی سی مشکلات ہیں, بلکہ کافی مشکلات ہیں. تو یہ اللہ کرے وہ ریئلائزیشن ہو, اور صحیح طور پہ یہ معاملات پروپر رائٹ سمت پہ وہ چلیں, تو ہم لوگ سرخرو ہوں گے. اور یہ جب شہر اور یہاں کے لوگ جب سرخرو ہوں گے, تو اس کا بینیفٹ لاسٹلی وہ الاٹی کو ہی ملنا ہے. اچھا, ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. بسا اوقات سوسائٹیاں بنتی ہیں, لوگ پلاٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بلڈرز نظر نہیں آتے, اور زمینیں بنجر پڑی ہوتی, ویران پڑی ہوتی ہے, اس کے لیے پھر الاٹی کیا کرے؟ اچھا دیکھیں, یہ اب قانون بن گیا ہے نا, کہ اب دیکھیں لینڈ تو ہے XYZ کے نام ایک لینڈ ہے, اس نے ڈیولپمنٹ نہیں کی. اب وہ زمین کے جتنے الاٹی ہیں ان کو تو ابھی ادارے بھی, محتسب بھی دیکھتا ہے, نیب بھی دیکھتا ہے, پھر ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہا ہے. اب سختی آ رہی ہیں, آباد بھی دیکھ رہا ہے. اب بہت سے بلڈر ایسے ہیں تو ان کو ہم آستے آستے ان کو جو ہے ڈسکریج کر رہے ہیں. ان کی رینیول نہیں ہو رہی, ان کی جو ہے آباد سے ممبرشپ رینیول نہیں ہو رہی, KBCA سے لائسنس کا رینیول نہیں ہو رہا. آستے آستے ان کو آؤٹ کیا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں, ہر ادارے میں اچھے یا برے لوگ تو ہوتے ہیں. بالکل. اب لوگوں کو یہ بہت سی چیزوں کی اویئرنیس بھی ہو گئی ہے اچھی خاصی. اب دیکھیں پہلے اپروول ہوتی تھی, سوسائٹیاں آپ کی بہت ساری بنتی تھی, اور اب تو آپ کو دیکھیں ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد آباد, پھر آپ کا یہ KBCA وہ باقاعدہ ہائی لائٹ کرتا ہے نیوز پیپر میں کہ یہ سوسائٹیز ہیں جن ڈیفیکٹڈ سوسائٹیز ہیں, ان میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں. اور ریگولر یہ چل رہا ہے. آباد کے پاس لسٹیں ہیں, اور لوگوں کو کہا جاتا ہے پرچیز کرنے سے پہلے جو ہے اداروں سے کنسرن کریں. ایک میسج ضرور آتا ہے, لیکن اس میسج پہ کوئی کوئی ایسی اسٹیمپ نہیں ہوتی, کوئی ایسے ادارے کا کوئی لوگو نہیں ہوتا کہ جس میں جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ میسج کی یا پبلک کی طرف سے آیا یا اداروں کی طرف سے, کنفرمیشن نہیں ہو سکتی. نہیں, آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو ہے ادارہ اخبار میں دیتا ہے اپنے سندھ بلڈنگ کنٹرول کے اس ایڈورٹائزمنٹ کے اس میں دیتا ہے یہ سوسائٹیز کو وقتاً فوقتاً. اسی طریقے سے لیکن ان سوسائٹیوں میں پھر بھی کام چل رہا ہوتا ہے, تو دیکھیں اب یہ گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں روکتی. دیکھیں اس کی تو ذمہ داری ہے آپ کو اویئر کرنے کی. اب لوگ خود سے اپنے آپ کو ڈبونا چاہتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی کہ بھئی KMC کی جگہ ہے اور انلیگل ہے, اور لوگ اس پہ جا کے وہ کنسٹرکشن کر لیتے ہیں. وہی بات آپ کی اس پہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ لوگ لے لیتے ہیں لالچ میں آ کے. بہت سی ایسی سوسائٹیاں ہیں جو بین ہیں, اور جس پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اچھا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور آخر میں جا کے جب وہ بند ہو جاتا ہے, بالکل بین لگ جاتا ہے, کوئی ان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی, تو پھر لوگ رونا اور پھر شکایتیں ہوتی ہیں. جب ان کا دیکھیں اداروں کا کام تو یہ ہے کہ آپ کو اویئر کریں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی فراڈ کر رہا ہے,
اب آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ کمپنی یہ ادارہ جو ہے اس کی کسی اپروول میں کسی معاملات میں نہیں ہے، آپ لہٰذا اس کو آپ پرچیز نہ کریں. کام یہی ہے نا ادارے کا. بالکل. پھر دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ اس آدمی کے خلاف ایف آئی آر کٹے، اس آدمی کو جیل ہو، اس کو سزا ہو، تاکہ وہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو بالکل اس کے مطابق اس کو پینلٹی لی جائے اور لوگوں کے پیسے ریفنڈ کرائے جائیں. ابھی بہت سی جگہ ایسا ہوا ہے کہ نیب نے پیسے دلائے ہیں، محتسب اعلیٰ نے پیسے دلائے ہیں. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ بہت سے ایسی پرانی سوسائٹیز اور پرانے ادارے، لیکن ابھی وہ رفتار نہیں ہے. آپ کا کہنا بجا ہے کہ بہت سے ایسے ابھی کنسٹرکشن کے ادارے بہت سی ایسی جگہوں پہ چیزیں ہو رہی ہیں. سرچانے میں وہ چائنا کٹنگ کی بات ہوتی تھی یا اسی طرح. اچھا، ابھی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. آپ سے ایک میسج لیں گے، پبلک کے لیے کوئی ایسا میسج دیں کہ وہ بیچاری جو ہے نا جو تھوڑے سے پیسے لے کے آتے ہیں، سونا بیچ کے سب کچھ وہ پیسے لگاتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ وہ پلاٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے ایک میسج؟ بسم اللہ. بھائی بات یہ ہے کہ لالچ سے بچنا ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں، شہر کے اندر اداروں کی جب بھی کوئی چیز آپ لیتے ہیں پہلے اداروں سے کنسرن کریں، ان کو دیکھیں کہ ان کی این او سی ہے، نقشہ اپروول ہے، اس کے بعد آپ چیز پرچیز کریں. اور اس سے پہلے آپ اس کی ریپو دیکھیں بلڈر کی کہ اس نے یا ڈیولپر نے پہلے کیا آپ کو ڈیلیور کیا ہے، اس کے پچھلے سابقہ پروجیکٹس میں کیا کام ہوا ہے. بالکل، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا، نیا بلڈر ہے اور پھر آپ اس پہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کنسرن اداروں سے پروپر ان کی ویریفیکیشن کرائیں، اس کے بعد ہی چیز اس کے بعد پرچیز کریں. بہت شکریہ آپ کا اشرف میمن صاحب، آپ اس پروگرام میں آئے. ناظرین دیکھیں، یہ آپ کی جمع پونجی ہے اور یہ اس کو اس طرح نہ لگائیں کہ جس طرح آپ پریشان ہو جائیں، مصیبت میں آ جائیں. کراچی ٹائم روزانہ پیر سے جمعرات تک روز 2 سے 3 بجے تک آتا ہے اور اس وقت پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. مجھے اجازت دیں. شبیر میمن، السلام علیکم.